बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद और अपने प्रोग्राम पोस्टमार्टम के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूं। नाजरीन, आज मैंने लंदन के बाजारों में, लंदन की गलियों में, लंदन की दीवारों के सामने कुछ लाशें देखी। तो मैंने सोचा कि ये तो जिंदा लाशें हैं, क्यों ना आज अपना काम और अच्छे तरीके से किया जाए और इनका पोस्टमार्टम कर दिया जाए। तो अपने प्रोग्राम पोस्टमार्टम के साथ आपके खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। और खबरें हैं बड़ी अहम लंदन से, मियां बीमार शरीफ के बेटे के दफ्तर के बाहर से, और इसके साथ साथ खबरें हैं बड़ी ही अहम कतर से। और इसके साथ साथ मेरे पास एक ऐसी खबर भी है कि जिसका ताल्लुक लाहौर हाई कोर्ट से है, और वो भी तफसीलात आज मैं अपने इस पोस्टमार्टम में लाशों के बखिए उधेड़ते हुए आपके सामने रखूंगा। तो नाज़रीन, इस पोस्टमार्टम का सबसे पहला पहलू ये है कि मियां बीमार शरीफ और मियां नवाज शरीफ के भाई मियां शहबाज शरीफ, जो मनी लॉन्ड्रिंग केस में मतलूब थे, लेकिन फिर अचानक वजीर आजम बन गए। किसने बनाया, क्यों बनाया, ये तो अब अल्लाह की अदालत में जाकर ही हिसाब देना पड़ेगा। मियां शहबाज शरीफ ने लंदन में अपने भतीजे के दफ्तर के बाहर खड़े होकर यह ऐलान कर दिया कि मियां नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान जाएंगे, और यह भी कहा गया कि पाकिस्तान के उसी शहर में उतरेंगे जिसको वो अपनी सियासत का गढ़ समझते हैं। इसके साथ साथ यह भी ऐलान किया गया कि अब पाकिस्तान जाने के बाद मियां बीमार शरीफ एक ऐसा चमत्कार करेंगे कि पाकिस्तान की आवाम की हालत यकदम रातों रात बदल जाएगी और दूध की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी और डॉलरों का सैलाब आ जाएगा। तो नाजरीन, अभी मेहंदी हाथ पे लगी हुई है, रंग उतरा नहीं है, और 1.5 साल हुकूमत करने के बाद अभी चंद रोज कबल मियां बीमार शरीफ के भाई मियां शहबाज शरीफ और इनके संबंधी जो ये कह कर गए थे कि मैं पाकिस्तान की मैशत को 4 चांद लगा दूंगा, वो कागज के चांद लगाकर वापस आ गए। कागज के चांद जरूर लगाए हैं, लेकिन अपना माल समेट कर ले आए हैं, अपना हिस्सा बखरा समेट कर यहां आ चुके हैं। इनके वजीर भी आ गए हैं और वो भी वहां जो है मियां बीमार शरीफ के साथ खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आगे चलकर जरा उनका भी पोस्टमार्टम करूंगा और फिर आपको एक मर्तबा उनके पर्दे उतार के, चेहरे नंगे करके, बल्कि और भी कुछ नंगा करके दिखाऊंगा जो उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किए हैं। तो नाजरीन, सबसे पहले तो 21 अक्टूबर की डेट की गहराई में जाते हैं। 21 अक्टूबर को चीफ जस्टिस उमर अता बंदियार रिटायर हो चुके होंगे और नए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फायज ईसा अपने ओहदे पर तशरीफ ला चुके होंगे। अब इनकी लीगल टीम का यह ख्याल है कि हम मियां साहब की हिफाजती जमानत ले लेंगे और ये कहेंगे कि मुल्ज़िम खुद जो है वो पेश होना चाहता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। कानूनी तौर पर जो मुल्ज़िम मफरूर हो गया हो और वादा करके वापस ना आए, उसको जेल जाना पड़ता है। और दूसरी तरफ मुझे ये भी बताया जा रहा है कि मियां बीमार शरीफ के लिए 7 स्टार जेल भी तैयार की जा रही है और वो वहां 1 रात या 2 रात, जब तक उनका मामला सेटल नहीं होता, वो आराम से रहेंगे। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि अब एक बारी फिर वही मजे उठाने के लिए कौम तैयार है कि जो आज इस प्रोग्राम के करने तक उठा रही है। पेट्रोल की महंगाई का रोना रो रही है, अशियाए जरूरत की महंगाई का रोना रो रही है, बच्चों की फीसों के ना होने का रोना रो रही है, बिलों की अदायगी का रोना रो रही है। तो भी एक दिन का मजा भी खत्म नहीं हुआ, अभी 2 दिन का चस्का भी खत्म नहीं हुआ, तो एक बारी फिर शेर एक बारी फिर को बुलवा रहे हैं। मुझे तो यूं लगता है कि ये कौम अब मजे लेने की आदी हो चुकी है और अब जो है वो मियां बीमार शरीफ के भाई के बाद मियां बीमार शरीफ के मजे लेना चाहते हैं। तो ये तो वही मिसाल मुझे लगती है कि अगर गन्ने के बेलने में गन्ने को डाल दिया जाए तो कई मर्तबा देखने में आता है कि मालिक जो होता है दुकान का,
وہ اس کو بار بار اس میں ڈال کے تو اس کا بھوسا بھی نکال دیتا ہے اور جوس کا آخری قطرہ بھی نکال دیتا ہے. تو یہ ظالم لوگ اب جو ہے پاکستان میں پاکستان کی عوام کے جوس کا آخری قطرہ نکالنے کے لیے آ رہے ہیں. ویسے لڑے ہوئے ہیں آپس میں، سارے بڑے ہوئے ہیں، الیکشن سے تو ڈرتے ہیں. لیکن یہ اعلان سن کر تو یوں لگتا ہے کہ اگر میاں بیمار شریف پاکستان چلے گئے تو پھر تو انتخابات ہو ہی جائیں گے. لیکن یہ انتخابات کس کے ساتھ ڈیل کر کے ہوں گے، کس کے ساتھ این آر او لے کر ہوں گے، یہ ابھی تک باتیں سامنے آنا باقی ہیں. عمران خان کے بارے میں جہاں تک اطلاعات آ رہی ہیں، عمران خان کو ان کی بیگم نے آج ملاقات کی اور ان کو نیک تمنائیں اور نیک دعائیں دی، اور ہمیں یقین ہے کہ بیگم بشرا کے ان دعاؤں کے نتیجے میں عمران خان 17 تاریخ کو یا اس سے 1-2 روز بعد رہا ہو جائیں گے. اور انشاءاللہ جب عمران خان رہا ہو کر سامنے آئے تو پھر کہتے ہیں کہ ہم آگے تو گرمی بازار دیکھنا. تو گرمی سے تو ویسے میاں صاحب بڑے گھبراتے ہیں، لہذا مجھے یقین ہے، میں یقین سے کہتا ہوں، میری بات کو کہیں لکھ لیجئے، 21 اکتوبر بھی گزر جائے گا، 33 دسمبر بھی گزر گیا، اور بھی کئی جنوریاں فروریاں گزر گئیں. اب میاں بیمار شریف پاکستان نہیں جائیں گے، اس وقت تک تو نہیں جائیں گے جب تک انتخابات کا فیصلہ نہیں ہو جاتا. ناظرین، دوسری طرف جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک لفظ استعمال کیا گیا، جسٹس عمر عطا بندیال جو کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور 2 روز میں جو ہے وہ ان کی نوکری ختم ہو رہی ہے اور بڑے معزز آدمی ہیں، ان کے بارے میں خواجہ آصف، جس کے بارے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ شاید کسی بڑے ویلے میں ہیرا منڈی کے میاں محمود احمد اور میاں محمودہ کنجر کا بچھڑا ہوا بھائی ہے. اس نے جج صاحب کو امرانڈو جج قرار دے دیا. بھئی آپ یہ پوچھیں، میاں صاحب کے پاس آپ کھڑے ہیں، پہلے تو آپ کو اس قدر غلیظ زبان استعمال کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے. شرم تو آپ کو آتی نہیں ہے. میں اپنی ٹیم کو کہتا ہوں دوبارہ وہ بشرمی آپ کی دکھا دے. ہاں جی، ضرور دکھائیے گا ان کی وہ بشرمی جہاں پر ان کی بیٹی آدھے کپڑے پہن کر، نکر پہن کر، شراب کے نشے میں پوری بوتل منہ کو لگا کر وہ جو ہے نیو یارک کے یا کسی اور شہر کے امریکہ کے ڈانس کر رہی ہے. تو ان کو ذرا دکھائیں اور ان کو پوچھیں کہ جج مراڈو ہو سکتے ہیں تو ابا جی جو ہیں وہ گا نون ڈال واؤ نہیں ہو سکتے. خدا کا خوف کرو، کوئی اخلاقیات بھی ہوتی ہے، کوئی ایتھکس بھی ہوتی ہے، کوئی حیا بھی ہوتی ہے. نہ کوئی شرم ہوتی ہے، نہ کوئی حیا ہوتی ہے. کوئی حیا بھی ہوتی ہے، نہ کوئی شرم ہوتی ہے، نہ کوئی حیا ہوتی ہے. پچھلے 8-10 مہینے کی کہانی ہے. ان کو آپ کو بھی تو شرم آنی چاہیے، آپ کو بھی حیا آنی چاہیے، اور آپ کو تو حیا آتی نہیں ہے. تیاں نچ رہی نے، بڑھیاں مچ رہی نے، تے کتے مچ لگے نے تے کتے نچ لگے نے. تے خواجہ آصف صاحب دے بھی پنجے کیوچ تے سر کڑائی جگہ. کوئی شرم کرو خواجہ صاحب. پاکستان دے بہترین عہدے دوتے تسی متعین رہے ہو، پاکستان دے وزیر ڈیفنس رہے ہو. زبان تے کم از کم تو آ جانی سی کسی جا کے. لیکن جہاں زباناں زمان کو کم رہندیاں نے نا، وہ دھون دے قابل نہیں رہندیاں، وہ گندیاں ہو جاندیاں، غلیظ ہو جاندیاں نے، تے آخر کار کیڑے پیندے نے انہاں زباناں دے وچ. تے اگر تسی عمران خان دے حوالے دے نال جسٹس عطا بندیال نو مرانڈو کیا ہے تے ذرا مینوں دسنا پسند کرو گے. خواجہ صاحب تہاڈی زبان پنجابی ہے، اس ویلے پنجابی چ بول رہے ہیں، کہ اے دسنا پسند کرو گے کہ جسٹس قیوم جنوں وڈے بھائیان نے فون کر کے کہا سی کہ میرے بندے نو فیور کرنا، انہوں تسی کی نال دیو گے؟ گاف دے نال دیو گے، بے دے نال دیو گے، یا تے دے نال دیو گے؟ کوئی نام دا بھی رکھ دیو جسٹس قیوم دا. کوئی گل نہیں، مر گیا تو گناہ معاف ہو جان گے. لیکن گل ہے کہ ہاں، مجھے مرنے سے یاد آیا ناظرین کہ آج ایک بڑی شخصیت بھی جو ہے وہ اللہ کو پیاری ہوگی. رانا مقبول احمد سابقہ ڈی آئی جی. اور یہ جب سابقہ ڈی آئی جی تھے تو میاں بیمار شریف کے ساتھ جیل بھی کاٹی، وفاداری کا ایک ان کا اپنا ایک رشتہ تھا.
لیکن جو اہم گناہ کر کے گئے ہیں مرنے سے پہلے, جو کسی ٹی وی چینل نے آپ کو نہیں بتانا, کوئی سے اینکر کی ہمت نہیں ہے, میں کہتا ہوں میں اس کو 10,000 پاؤنڈ انعام دوں گا اگر وہ یہ واقعہ بتا دے کہ 25 مئی کو زہریلے کارتوس جن کے چلانے پر پوری دنیا نے پابندی لگائی تھی, معصوم اور نہتے لوگوں پر چلا کر ان کو جو شہید کیا گیا اور ان کو جو سزا دی گئی اور ان کو جو زخمی کیا گیا, اس کا حکم رانا مقبول احمد نے دیا تھا, جو کہ میاں بیمار شریف کے اسپیشل اسسٹنٹ کے طور پر 25 مئی کو کارنامے سر انجام دے رہے تھے. اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ رانا ثناء اللہ کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ رانا جو ہے مقبول ہے, ان کی احکامات کو بالکل وائلیٹ نہ کرے. تو جب 25 مئی کو یہ ظلم و ستم کا بازار گرم ہوا تو اس کے پیچھے بھی رانا مقبول صاحب تھے. تو بجائے ان کے لیے یہ کہنے کے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, کہنا تو یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کرے. اور گناہ تو اسی وقت معاف ہو گئے جب وہ حقوق العباد پورے کرتے ہوئے ان مظلوموں سے یا ان کے مظلوموں کے خاندانوں سے گناہ معاف کروائیں گے. تو یہ سارا سینیریو میں نے آپ کو پاس رکھ دیا ہے, جس کے کنکلوژن میں یہ لگا رہا ہوں کہ میاں بیمار شریف, میاں نواز شریف پاکستان نہیں جائیں گے. کارکنان کو موٹیویشن کرنے کا ایک طریقہ ہے, کارکنان کو بیوقوف بنانے کا ایک طریقہ ہے. اور پنجابی کی فلم بنارسی ٹھگ میں جب 2 بھائی لوٹ مار کرنے کے لیے الیاس کشمیری اور منور ظریف دکانوں میں جاتے تھے تو ایک بھائی ایک طرف سے لوٹ مار کا آغاز کرتا تھا, ایک بھائی ایک طرف سے لوٹ مار کا آغاز کرتا تھا, اور آخرکار وہ ساری دکان خالی کر کے لے جاتے تھے. تو اب یہ دونوں بھائی بھی اسی طریقہ کار, اسی واردات پر نوسر بازی کرنے کے لیے پاکستان ابھی ہفتہ نہیں ہوا کہ ایک بھائی لوٹ کے آیا ہے, اب دوسرا بھائی لوٹنے کے لیے تیار ہے. پاکستانیوں اگر تسی مزہ لینا ہے, چس لینی ہے ایک باری پھر دی تو تیار ہو جو, پھر نہ کہنا بس میں لفظ کی استعمال کرا تھوڑی پھٹ گئی ہے تو تھوڑی پھس گئی ہے. تواڈے پھر مقدر ایہو ہی ہون گے جے تسی ایک باری پھر شیر ڈولیا. پاکستان زندہ باد.